ایک دفعہ تھینکس گیون کے موقع پر کلاس کو سیکنڈ گریڈ کلاس کو کہا گیا کہ وہ جس چیز کے لیے خدا سے شکر گزار ہیں یا جس چیز کے لیے اپنی زندگی میں شکر گزار ہیں اس کی تصویر بنا کے لائیں۔ سب بچوں نے اپنی اپنی حساب سے اپنی اپنی سوچ کے مطابق تصویریں بنا کے لائی، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جو کلاس سے سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ٹیچر کے پاس رہتا تھا اور نہ بچوں کے ساتھ وہ پلے گراؤنڈ میں کھیلتا تھا اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کرتا تھا، اور وہ اداس رہتا تھا۔ جب اس کی تصویر سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی تصویر میں 2 ہاتھ بنائے تھے جو کہ بالکل خالی تھے۔ تو سب نے اندازے لگانا شروع کر دیے کہ کسی نے کہا یہ پولیس والے کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ چوروں کو پکڑتے ہیں، اس کے لیے وہ تھینکفل ہے۔ کسی نے بولا یہ کسان کا ہاتھ ہے کیونکہ مرغی پالتے ہیں، اس کا ہاتھ ہے۔ کسی نے کہا یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ہمیں پالتا ہے، پوستا ہے اور ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے اندازے لگا رہا تھا، لیکن جب ٹیچر نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ کس کا ہاتھ ہے، تو اس بچے نے بولا کہ یہ ٹیچر آپ کا ہاتھ ہے۔ ٹیچر نے کہا میرا ہاتھ کیسے؟ اس نے کہا جب میں نیا یہاں پہ اسکول میں آیا، جب میرے پاس کوئی نہ تھا، کوئی بچہ میرا دوست نہ تھا، تو جو کام مجھ سے نہیں ہوتا تھا تو آپ مجھے اپنا ہاتھ دیتی تھی اور وہ مجھے کراتی تھی۔ آپ مجھے پینسل پکڑنا سکھایا آپ نے، آپ پلے گراؤنڈ میں مجھے باہر لے کے جاتی تھی، آپ اپنا ہاتھ دیتی تھی اور میری ہر مشکل کو آسان کر دیتی تھی۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ آپ کسی کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ آپ کو شکریہ ادا کرے، لیکن اس کے اندر وہ بات رہ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کریں کیونکہ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔